ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کریں گے۔ ایک سورہ ابراہیم اور ایک سورہ الحجر۔ دور بیٹھے بھائی ذرا قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سورہ ابراہیم اس کا نام ابراہیم اس لیے ہے کہ اس میں جد الانبیاء، امام الحنفاء، امام المحبین، امام الموحدین جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہوا ہے۔ ان کے یہاں پر کچھ باتیں ان کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام ہی رکھا گیا کہ سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات شروع میں بیان کی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو جملہ ہے، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تاکہ آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، روشنی ایک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باطل ادیان، باطل مذاہب، باطل عقائد وہ دنیا میں بے شمار ہیں، لیکن صحیح مذہب، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ وہ صرف ایک ہے پوری کائنات کے اندر۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں، میرا موقف ہی سچا ہے، ہمارا فرقہ ہی حق پر ہے، سمجھتا تو ہر کوئی ہے، لیکن صرف کسی کے سمجھ لینے سے کوئی حق پر نہیں ہو جاتا۔ مشرکین مکہ جو اتنے بڑے کھلے ڈھلے مشرک تھے اور کئی معبودوں کی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بڑی بڑی قباحتیں اور گندی عادتیں ان میں پائی جاتی تھی۔ بیت اللہ کے پاس آ کر سیٹیاں مارنا، تالیاں بجانا، تو یہ کام کرنے والے مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو حق پر سمجھ لینے سے کوئی حق پر ہو نہیں جاتا۔ اس کے لیے اللہ نے اور قرآن، اللہ کے رسول نے ایک میرٹ بتایا ہے، ایک معیار بتایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حق پر وہ ہوگا
کہ جو اس کی پیروی کرے گا جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو صرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی یعنی قرآن اور حدیث جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ حق پر ہیں، اور جنہوں نے اپنے پاس سے اپنی فقہیں اور اپنے مکاتب اور اپنا نکال رکھا ہے، اپنے مذہب اپنے علاقوں میں تیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ حق پر کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا، باقی سارے باطل اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حق پر ہوگا۔ فرمایا ان کی میں تمہیں علامت بتاتا ہوں، علامت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، وہ حق پر ہوں گے۔ اس کے اندر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ ابراہیم کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ جو ہے نا یعنی قرآن مجید میں پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان ہوا، فرعون کی جو ظلم و ستم تھا وہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اچھا کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اچھا درخت ہوتا ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، تو جس طرح ایک پاکیزہ اچھا عمدہ درخت ہوتا ہے، تو اسی طرح ایک پاکیزہ عمدہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی کلام بات۔ تو جس طرح اچھے درخت پر پھل بھی اچھا لگتا ہے، تو اسی طرح اچھے کلمے کا پھل اور نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے بات اچھی کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا نکلے گا۔ تو گویا کہ اچھا کلمہ اچھے یعنی درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، کہ اس کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو تنا ہے، وہ زمین میں مضبوط گڑا ہوا، وفرعھا فی السماء، اور بلندی اتنی کہ آسمان کو چھو رہا۔ یہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ فرمایا اور برے کلمے کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح وہ ایک بیل ہوتی ہے، تو جس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، ایسے آرام سے پکڑو تو وہ باہر نکل آتی ہے۔ جیسے کدو کی بیل دیکھ لیں، تربوز کی بیل دیکھ لیں، تمبے کی بیل، یعنی یہ جو بیل ہوتی ہے نا، اب ان کی کوئی ہوتی ہے ان میں کوئی پختگی، خربوزے کی بیل، تربوز کی بیل، تو یہ جو ہے نا ان کے اندر کوئی پختگی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کوئی پختگی نہیں۔ تو اسی طرح جو گندا، برا، نامناسب کلمہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی پختگی نہیں ہوتی، کوئی پائیداری نہیں ہوتی، یعنی وہ جو گندا کلمہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں نا، قرآن نے ایک لحاظ سے بتایا نا کہ اچھا کلمہ اچھے درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اچھے درخت پر اچھا پھل بھی لگتا ہے، یہ بات ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جب کسی کے اندر پائی جائے نا، تو وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ
کیفیت ہو نا تو سمجھ لو وہ آدمی ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا دوسرے نمبر پر وہ آدمی کہ جو کسی سے بھی محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کو کسی مفاد کی خاطر نہیں کرتا کہ میں کل کلا اس سے کام نکلواؤں گا، نہیں، وہ اس سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مفاد نہیں، بے لوث ہو کر وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی بھی جو ہے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی کہ جو ایک دفعہ یعنی کفر سے، گمراہی سے، شرک سے نکل کر اسلام پر آیا اور دوبارہ پھر وہ اس کفر اور شرک اور گمراہی والی زندگی میں جانا اتنا برا سمجھتا ہے کہ جتنا اس کو یہ برا لگتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر آگ میں ڈال دے، فرمایا جتنا یہ برا سمجھتا ہے نا اتنا وہ اس سے بھی زیادہ برا سمجھتا ہے کہ وہ دوبارہ کفر اور دوبارہ شرک والی زندگی میں چلا۔ تو یہ تین باتیں جب کسی کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ایمان کا مزہ اور ایمان کی مٹھاس پا لیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر فرمایا ایک اچھے کلمے پر ثابت قدم رکھنا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں اللہ اس کو حق پر قائم رکھتا ہے اور اس کو صحیح موقع پر جما دیتا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا، قرآن اور حدیث کی لائن نہیں چھوڑتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرتے صحابہ کے ساتھ تو جب میت دفن کر لیتے تو بعد میں نا قبر پہ دعا کرتے اور اس دعا میں کہتے اللہم ثبتہ بالقول ثابت، کہ یا اللہ اس کو قول ثابت مضبوط بات پر اس کو جما دینا، یہ کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں پھسل نہ جائے، کہیں بہک نہ جائے شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ تو یا اللہ اس کو اسلام پر، صحیح بات پر یعنی جما دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ جب قبر میں سے سوال جواب ہو تو یہ ان منکر نکیر فرشتوں کا صحیح جواب دے، یا اللہ یہ اس کو توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک اور بڑی یعنی کہ یہ آیت ہے، فرمایا کہ رزق مانگا میں نے رزق دیا، تم نے اولاد مانگی میں نے اولاد دی، تم نے خوشحالی کا سوال کیا میں نے وہ دیا، کہ تم جو مانگتے گئے میں تمہیں دیتا گیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یعنی شمار کرنے لگ جاؤ، گننے لگ جاؤ تو تمہارے بڑے بڑے ماہرین شماریات بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ان کے وہ شماریات کے جو آلات ہیں وہ کیلکولیٹر ہو یا کمپیوٹر ہو وہ بھی سارے بے بس ہو جائیں گے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی اور اپنے شیر خوار بچے جناب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر ہے جہاں آج بیت اللہ آباد ہے، تو وہاں پر یہ دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے کہ جو غیر ذی زرع، کہ جو کھیتی باڑی والی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ،
الافئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دل اس بیت اللہ کی طرف موڑ دے، لوگوں کا دل اس بیت اللہ کی محبت سے بھر دے، لوگ دھڑا دھڑ اس کی طرف آئیں۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی اپنے اس بندے کی۔ آج ہر شخص مسلمان کا دل وہ للچاتا ہے اور وہ تڑپتا ہے کہ اللہ مجھے بیت اللہ دکھائے، مجھے بیت اللہ میں لے کے جائے۔ یعنی آج دیکھنے جس نے کوئی 20 عمرے بھی کیے ہوں وہ بھی آگے عمرے کرنے کا شوق رکھتا ہے، جس نے کوئی 15 حج بھی کیے ہوں اس کا بھی دل کرے گا کہ اللہ مجھے 16واں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر شخص کا دل، اور جنہوں نے ابھی تک یہ چکر نہیں لگایا ان کا تو دل ہر وقت مچلتا رہتا ہے، لیکن کوئی اپنے اسباب کی کمی کی وجہ سے نہ جا سکے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے اس بیت اللہ کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ڈال دی۔ پھر اس کے اندر اللہ نے وہ دعا کا ذکر کیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ذرا توجہ سے سننا۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو بازاروں میں کتابیں ملتی ہیں نماز والی کتابیں، تو ان کتابوں کے اندر یہی دعا لکھی ہوتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا عام طور پر لکھی ہوتی ہے جب تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، آخری تشہد، تو یہ دعا۔ اچھا حالانکہ میں یہاں پر جو بات عرض کرنے لگا ہوں غور سے سنو، حالانکہ آپ نے بھی بخاری شریف پڑھے، مسلم پڑھے، ابو داؤد پڑھے، دیگر جو کتابیں ہیں، تو وہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے، آخری تشہد میں، تو اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ، یعنی یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اور ایک یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وَمِنَ الْمَأْسَمِ وَالْمَغْرَمِ، یہ بھی دعا میں ایک میں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے دعا پوچھی کہ مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، آپ نے کون سی دعا بتائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، یعنی یہ دعا تشہد میں پڑھنے کی۔ اب ایک وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی خود پڑھا کرتے تھے، اور ایک وہ دعا ہے جو آپ نے پڑھنے کے لیے اپنے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ دعا کا تذکرہ ہی نہیں، وہ کہیں لکھی نہیں ہے جناب نمازوں کے اندر۔ یہ جو ملتی ہے نا بسوں میں نمازیں ملتی ہیں، بسوں میں 5 روپے کی نماز، پہلے وہ 4 آنے کی ملتی تھی، پھر 1 روپے کی ہو گئی، چھوٹی سی وہ بنائی ہوتی ہے نماز مترجم عکسی، آگے لکھا ہوتا ہے عکسی۔ تو یہ کوئی یعنی کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں، او بھائی یہ جو تم دعا لکھ دیتے ہو اس کے اندر کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ دعا بری ہے، دعا ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے پہلے تو وہ لکھو، پہلے تو وہ لکھو، اور جو اللہ کے نبی نے سکھائی جناب ابو بکر کو پھر وہ لکھو۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد جس کا جو دل چاہے دعا آگے کرے، جتنا مرضی ٹائم بیٹھا رہے دعائیں کرتا رہے، اس کی مرضی ہے۔ اسلام نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ تو نے یہ 2 دعائیں پڑھنی آگے تیسری نہیں پڑھنی، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جو ہے نا رب اجعلنی مقیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ یہ تم نے نماز میں پڑھنی ہے، یہ ویسے علماء نے اپنے طور پر اس کو لکھنا شروع کر دیا، کتابوں میں چھاپنا شروع کر دیا، اب چھپتی جا رہی ہے، چھپتی جا رہی ہے، بکتی جا رہی ہے، لوگ خریدتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ او بھائی سب سے پہلے تو اولیت ان دعاؤں کو دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ صلو کما رأیتمونی وصلی،
نماز ایسے تو جیسے میں نماز. اس کے بعد آگے پھرنا سورہ الحجر. الحجر جو ہے یہ جناب صالح علیہ السلام کے علاقے کا نام تھا الحجر. صالح علیہ السلام کا واقعہ نا قوم سمود جن کی وہ اونٹنی نکلی تھی اور پھر وہ واقعہ کے ساتھ، تو ان کے علاقے کا نام کیا تھا؟ حجر. سمجھے؟ تو جناب صالح علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قوم سمود کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا. تو اس کے اندر نا اللہ نے شروع کے اندر یہ ایک آیت لے کے یہ نازل فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم بھی اس کی حفاظت. تو اب یہ جو قرآن ہے یہ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی کس نے لیا؟ اور اللہ نے پھر اس کے لیے بڑے انتظامات کیے. پہلا انتظام یہ کہ اس یعنی قرآن کو لے کر آنے والا فرشتہ بڑا امانت دار جو خیانت کرتا ہی نہیں، جناب جبریل امین، وہ جو اللہ ان کو یعنی آیتیں بتاتا پڑھاتا، جناب جبریل ہو بہو کوئی ایک ذرا جتنی تبدیلی کے بغیر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. ایک پہلا انتظام اللہ. دوسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ جب جناب جبریل لے کر آتے تھے نا تو اللہ جناب جبریل کے آگے اور پیچھے باقاعدہ سیکیورٹی بھی بھیجتا تھا کہ کہیں شیاطین اور جنات کہیں چپٹا نہ مارے، کوئی حملہ نہ کر دے، مثلا ایسا. تو جناب جبریل کے آگے بھی سیکیورٹی ہوتی، پیچھے بھی سیکیورٹی. یہ قرآن میں آتا ہے. فرمایا کہ جناب جبریل قرآن لے کر. تیسرا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ وہ عرب کا وہ ان پڑھ معاشرہ، اللہ نے اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 کاتب موقع دیا. جب بھی قرآن اترتا کوئی نہ کوئی کاتب مل جاتا، فوراً آپ بلاتے اور قرآن لکھوا دیتے. جب چوتھا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ اس قرآن کی تفسیر اور اس کا معنی اور اس کا مطلب بھی اپنے نبی کو سکھایا. تو جب کسی چیز کا معنی مطلب آ جائے تو وہ چیز اور زیادہ محفوظ ہو جاتی. پھر اللہ نے اس قرآن کا ایک انتظام یہ کیا کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور آج بھی 22 ملکوں کی سرکاری زبان عربی ہے. اور پھر اس کا ایک اور اللہ نے انتظام یہ کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظہ، قوت حافظہ اللہ نے بڑی کمال دے دی. جناب جبریل آتے پوری سورت آ کر سنا کے جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تا آخر ازبر یاد ہو جاتا. تو یہ جیسے آپ کسی چیز کو موبائل میں نہیں ریکارڈنگ کر لیتے، تو اس طرح اللہ کے نبی کے دل کے اندر قرآن کی ریکارڈنگ ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے. اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کے اندر یعنی اور بھی کچھ یہ پھر آگے جناب آدم علیہ السلام کا اور ابلیس علیہ اللعنہ ان کا پھر آگے اس کے اندر بیان آیا ہے. پھر آگے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی اس کے اندر بات بیان ہوئی ہے. اور یہ اس کے اندر یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی ہم نے آپ کو سبع المثانی دی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. سبع المثانی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور اس سے کون سی سورت مراد ہے؟ سورت الفاتحہ. دنیا کے اندر اتنی قرآن کی اور کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی جتنی سورت الفاتحہ پڑھی جاتی. کیوں پڑھا؟ اس کا ہر نماز میں پڑھنا لازم ہے. سمجھے نا؟ وہ نماز فرض ہو یا نفل، نماز جنازہ ہو یا نماز کسوف ہو، نماز تہجد ہو یا نماز وتر ہو،
کوئی بھی نماز، ہر نماز کے اندر اس سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کیا ہے، جب تک یہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو یہ 7 آیتیں اس سے مراد ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ انشاءاللہ کل کے ہمارے درس میں سورۃ النحل اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، ان 2 سورتوں کے بارے میں کل بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔